السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اینڈ ویلکم ٹو مائی ولاگ۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ولاگس میں آج کل کیا چل رہا ہے کہ طبیعت خراب چل رہی ہے سب کی۔ فی الحال تو نوید کی بہت زیادہ خراب ہے، ابھی تک میں تو بالکل ٹھیک ہوں اس ولاگ میں، لیکن لاسٹ پہ اس ولاگ میں میرا بھی نمبر لگ جاتا ہے۔ خیر ان کے لیے میں فروٹس کاٹ کے لے جا رہی ہوں، اور اس ٹائم پر ابو ان کو جو ہے نا وہ بھاپ وغیرہ دے رہے ہیں تاکہ ان کا سانس بند نہ ہو۔ میں کہتی ہوں سلیوٹ ہے بابا کو اور امی کو۔ ابو نے بہت زیادہ کیئر کی ہے ہم تینوں کی، میری، ایزل کی اور نوید کی، اور امی نے بھی بہت کیئر کی ہے، مینس کھانا پینا اور ہر چیز کا خیال رکھنا امی کر رہی تھیں، میڈیسنز اور یہ والا کام جو تھا یہ ابو کر رہے تھے۔ پھر ابو نے ہیٹر لگا دی، ابو نے کہا اب نا تھوڑا ریلیکس ہو کے نا لیٹ سکو گے، تو فوراً نوید کو نیند آ گئی، شکر الحمدللہ۔ جیسے ہی نیکسٹ ڈے ہوا یہاں پر میری بیٹی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، اور ساتھ میں میری طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ کہ دیکھ لیں آپ لوگ خود ہی کہ یہ ایک وائرس ہے جو کہ کچھ منٹس میں ہی ایک دوسرے کو چمڑ جاتا ہے، اور یہاں پہ میرا حال دیکھ لیں، میرا منہ اتنا لال ہو چکا ہے۔ مجھے بخار تقریباً 103 پر تھا، 104 پر نہیں گیا لیکن 103 پر تھا، اور اللہ معاف کرے میں اپنی کیفیت نہیں بتا سکتی۔ یہاں پہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں، کیا بولوں کیا نہ بولوں، میرا دماغ بالکل خراب ہوا تھا۔ ظاہر ہے اتنا فیور، اتنا بہت۔ ابو نے کہا کہ آپ پٹیاں کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، ورنہ بخار اگر 105 پر چلا گیا تو انسان پھر بے ہوشی کی حالت میں چلا جاتا ہے، یا جان کا بھی مطلب خطرہ ہوتا ہے، اتنا زیادہ صحیح نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے پٹیاں کرنا سٹارٹ کر دی ہیں، اور ختیجہ یہاں پہ ولاگ بنا رہی ہے، یہاں مجھے وہ ہنسوا رہی تھی، چڑھا رہی تھی۔ بشریٰ بھی بیمار پڑ گئی اچانک، حالانکہ اس کے تو جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ڈیز چل رہے ہیں یونیورسٹی میں، کوئی ریسرچ ورک چل رہا ہے لیبارٹری میں، پتہ نہیں کیا اس طرح کا کچھ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ اور آج اتنے دنوں کے بعد اتنی بڑی بیماری سے اٹھ کے بیٹھے ہیں، کیونکہ یہ ہر کسی کو ہو رہی ہے، یہ ایک وائرس ہے۔ ویسے سننے میں تو یہ بہت چھوٹی سی لگتی ہے، نزلہ زکام بخار، لیکن یہ باقی آج تک جو ہمیں نزلہ زکام بخار ہوئے ہیں یہ ان سے بہت مختلف ہے۔ جو اب کی بار اس میں تکلیف ہو رہی ہے انسان کو، انسان کہتا ہے مجھے موت آ جائے لیکن یہ بیماری ختم ہو جائے۔ اپنے آپ کو بچائیں، جس کو ہے وہ بھی کیئر کرے تاکہ دوسروں کو نہ لگ سکے یہ وائرس، اور جس کو نہیں ہے وہ بھی اپنی کیئر کرے کہ کسی اور کو اسے نہ لگ سکے۔ خیر لگ تو یہ سب کو رہا ہے لیکن کیئر پھر بھی کرنی چاہیے، کیونکہ صحت جو ہے نا، صحت مند رہنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ٹھیک ہے تو باقیوں کی کیئر کر سکتے ہیں، جب سب بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی کسی کی کیئر نہیں کر سکتا۔ ہمارے گھر میں یہی حال ہو گیا ہے، ایک گر رہا ہے دوسرا بھی ساتھ گر گیا، تیسرا بھی گر گیا، لیکن شکر الحمدللہ میرے امی اور ابو ابھی تک ٹھیک ہیں، تو وہ سب کی کیئر کر رہے تھے، اور ابو بھی سب کی کیئر کر رہے تھے، امی بھی کیئر کر رہی تھیں۔ تو اب تو میں یہاں آ گیا، مجھے نہیں پتا ان کی طبیعت کیسی ہے، میرا ان سے رابطہ بھی نہیں ہوا، اور بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ کو بہت لمبی اور جو ہے نا خوشگوار زندگی عطا کرے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کی تمام پریشانیاں ختم کر دے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے ہمیں محبت ڈبل ہو جاتی ہے۔ وہ تب ہوتی ہے جب ہماری زندگی میں کچھ وقت آتا ہے، جیسے ہمیں کسی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس ٹائم میں اگر وہ انسان ہماری ضرورت سے بڑھ کے ہمارا ساتھ دے تو میں کہتی ہوں ان کا مقام ہماری زندگی میں نا حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں میں میری لائف میں بہت پریشانیاں اور ٹینشنز چلی ہیں، تو اس چیز میں میرے ماں باپ نے مجھے مینٹلی، ایموشنلی، فائنینشلی، ہر طرح سے مجھے میرے پیرنٹس نے اتنا سپورٹ کیا ہے نا، مجھے، میری بیٹی کو، ایون میرے ہسبینڈ کو۔ میرے دل میں ایک ماں باپ کا مقام ہوتا ہے نا، کہیں اس سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ہر ماں باپ اپنی بیٹیوں کو اتنی ہی محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے اتنا کر سکیں۔ جب میں اپنے ماں باپ کی محبت سوچتی ہوں تو یقین کریں مجھے بہت رونا آتا ہے کہ یار اتنی پاک اور اتنی زیادہ محبت، بے لوس، بغیر مطلب کی محبت۔ ویسے نارمل زندگی چل رہی ہو نا تو ہمیں کبھی اتنا فیل نہیں ہوتا،
لیکن ہاں جب زندگی میں کچھ چیزیں چینج ہوتی ہیں تو ہمیں جب دیکھنے کو ملے نا یہ چیزیں پھر سمجھ میں آتی ہے. آج میں اپنے امی ابو کو اتنا مس کر رہی ہوں, اتنا زیادہ مس کر رہی ہوں نا, بہت زیادہ مس کر رہی ہوں. کاش میرا گھر بھی ان کے گھر کے قریب ہوتا, کم سے کم میں 2 دن بعد تو ان کی شکل دیکھ سکتی ہوتی. اللہ تعالیٰ سب بہتری کریں گے, بس جہاں رہیں صحت مند رہیں, خوش رہیں, پریشانیاں ان کی نہ ہوں, ختم ہو جائیں, بس یہی دعا ہے ان کے لیے. انہوں نے میرے لیے اور میری بیٹی کے لیے, میرے ہسبینڈ کے لیے اتنا کیا ہے میں نہیں بتا سکتی. چاہے وہ بیماری میں ہمیں سپورٹ کرنا ہو, چاہے وہ ہمیں فائنینشلی سپورٹ کرنا ہو, چاہے وہ ہمیں ایموشنلی سپورٹ کرنا ہو, ہمیں ہر طرح سے انہوں نے سپورٹ کیا ہے. اور میں کہتی ہوں میرے ماں باپ ایک ہوتا ہے نا انسان بیسٹ فرینڈ سے بھی زیادہ ہے وہ, بہت زیادہ. بس اب میں یہاں آ چکی ہوں نوید کے ساتھ, اور جو یہاں روٹین ہوگی پھر آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ ساتھ شیئر کرتی رہوں گی. فی الحال تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے, وہاں تو بس 24 گھنٹے بستر پہ ہی تھی کیونکہ طبیعت ساتھ نہیں دے رہی تھی. آج یہاں آ کے جو ہے نا پھر نوید صبح اٹھے ہوئے ہیں, ایزل کے ساتھ ہیلپ کروا رہے ہیں کہ بچی ہے, اس نے تو ظاہر ہے کھانا بھی ہے, کھیلنا بھی ہے. اس کی طبیعت بھی ڈاؤن تھی ہمارے ساتھ, تو بہت زیادہ خراب تھی. ہم پھر بھی ریکور کر گئے تھوڑا بہت, لیکن وہ ابھی بھی بیمار ہے تھوڑی سی, تو وہ سینسیٹیو بھی ہوئی ہوئی ہے, اس کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے. تو اسی لیے پھر نوید کو میں نے کہا دیکھیں اب آپ کو جو ہے نا اس چیز میں بہت زیادہ کمپرومائز کرنا پڑے گا, تھوڑا نہیں. میں اکیلے اتنا کچھ مینیج نہیں کر سکتی, میرے لیے یہ بہت مشکل ہو جاتی ہے کہ آپ کو کرنا پڑے گا میرے ساتھ. تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں کروں گا. میں نے کہا جی, کیونکہ امی اور ابو میرا بہت ساتھ دیتے ہیں ایزل کے معاملے میں بھی, کا وہ سنبھالتے تھے, کھلاتے تھے کہ ظاہر ہے کہ انسان بیمار ہے, ویسے بھی ٹھیک بھی ہو انسان تو ایک انسان سے نہیں سنبھلتا کچھ بھی. تو میں نے کہا اب آپ کو میری سپورٹ کرنی پڑے گی, میرا ساتھ دینا پڑے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. خیر باقی جو چیزیں ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. کچھ ایزل کی شاپنگ وغیرہ کی ہے وہ بھی شیئر کروں گی اگلے ولاگ میں. اور نوید کی سسٹر کی شادی ہے, مینس میری نند کی شادی ہے, وہ اٹینڈ کرنی ہے. تو اس کی ہی تیاریاں یہاں سب چل رہی ہیں سب کی. 2 دن بعد شادی ہے. میری تیاری تو کوئی بھی نہیں ہے, نہ میں نے اپنی کیئر کی ہے, اور نہ اور کچھ. کلر بھی اتنا ڈل ہو چکا ہے, بال بھی اتنے رف ہو چکے ہیں. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہا میں شادی کیسے اٹینڈ کروں گی. چلیں دیکھتے ہیں, جو ہوگا پھر آپ لوگوں سے شیئر کروں گی. بس یہ تھی تھوڑی سی اپڈیٹ ہے جو بہت ایموشنل ہے, میں بہت مس کر رہی ہوں, بہت زیادہ مس کر رہی ہوں امی ابو کو. کاش کبھی بیٹیاں اپنے ماں باپ سے جدا نہ ہوتی. چلیں جی ٹھیک ہے, آج میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے بولنے کے لیے, کچھ بھی نہیں ہے. سوچ کے بہت کچھ آئی تھی لیکن ہے ہی نہیں کچھ. اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت رشتے بنائے ہیں نا, پھر ان میں جدائیاں بھی ڈال دی ہیں. انسان سے برداشت نہیں ہوتی, کرنی پڑتی ہیں پھر بھی. خیر اللہ تعالیٰ حوصلہ دے ہم تمام بیٹیوں کو, اور سب کے نصیب اچھے کریں, آمین.